السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ آج تشدد کے متاثرین کی حمایت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ جو تشدد اور دیگر ظالمانہ اقدامات ہوتے ہیں اس کے خلاف کنونشن کی منظوری ہوئی تھی، 33ویں آج اس کی سالگرہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی اس دن کی مناسبت سے جو ہے آج مظفر آباد میں تھے، دورہ کیا آزاد کشمیر کے دارالحکومت میں۔ وہاں پر اپنے خطاب میں بھارتی مظالم پر شدید جو ہے وہ اس کی مذمت کی، اور اپنی ٹویٹ بھی ایک انہوں نے کی جس میں اس بارے میں انہوں نے بات کی۔ اس پر بھی ہم تھوڑا بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے موجود پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار نیشنل سیکورٹی ڈویژن ڈاکٹر موحید یوسف۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے احتساب عدالت نے جو آج سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب اور سابق وزیر خزانہ شوکت طرین صاحب، ان دونوں کو رینٹل پاور کیس جو تھا سائیوال رینٹل پاور ریفرنس میں بری کر دیا ہے۔ اور اب سوال اس کے اندر یہ ہے کہ وہ تو بری ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو الزام لگتا ہے، یہ جو اتنے سال لگتے ہیں، ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ تباہی ہوئی کہاں ہے؟ پھر یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ 10 سال تک اگر ایک وزیر کو، ایک سابق وزیر اعظم کو 10 سال لگتے ہیں اپنے معاملے میں انصاف ملنے میں، تو پھر ایک عام آدمی کے کیس کا یا مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ یہ دو اس میں نکات ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی دوسری جانب جو طیارہ حادثہ ہوا تھا کراچی میں، اس کی رپورٹ آ گئی۔ آج پھر بات کی غلام سرور صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جو انکشاف کیا تھا کہ پی آئی اے کے پائلٹس کی 1/3 تعداد جعلی لائسنسز رکھتی ہے پاکستان میں۔ 860 فعال پائلٹس میں سے صرف 262 ایسے پائے گئے ہیں جنہوں نے خود امتحان نہیں دیا، ان کی جگہ کسی اور نے امتحان دیا۔ پھر یہ انٹرنیشنل نیوز بھی بنی۔ ایک طرف ظاہر ہے اتنا ڈیلے ہمیں جسٹس دکھائی دیتا ہے تو ہم اس کے اوپر بھی وہ کرتے ہیں، لیکن ایک طرف جہاں جلدی رپورٹ آ جائے اور چیزیں سامنے آ جائیں پھر اس کی ایک ریپرکشنز نظر آتی ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو پک کیا، اور انہوں نے آج بھی وفاقی وزیر ہوابازی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 28 پائلٹس کے خلاف انکوائری مکمل کر لی ہے، ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، جن میں سے 9 نے اعتراف بھی کر لیا ہے، لیکن ان کی برطرفی کے لیے وفاقی کابینہ کی منظوری درکار ہوگی۔ اس تمام معاملے پر بھی ہم بات کریں گے، اور کچھ جو سیاسی معاملات ہیں، اب اے پی سی ایک بلائی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تمام معاملات پر اپنے مہمانوں کا تعارف دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رانا ثناء اللہ صاحب، صدر مسلم لیگ نواز پنجاب، رکن قومی اسمبلی ہیں۔ ہمارے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب رہے ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے لاہور سے موجود ہوں گے، اور سینیٹر محسن عزیز صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں جو ہے وہ سب سے پہلے کھوسہ صاحب آپ سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کروں گا، اور مجھے یہ بتائیے گا یہ جو آج جو فیصلہ آیا ہے، آپ راجہ پرویز اشرف صاحب اور سابق وزیر خزانہ وہ دونوں ہی جو ہیں اس میں بری ہو گئے ہیں، تو اس تمام معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد جو ہے یہ اس کا نتیجہ آیا ہے، اور اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے وہ بڑے سنگین قسم کے الزامات آپ کی حکومت پر اور راجہ صاحب پر لگتے رہے ہیں؟ دیکھیں عادل، یہی بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم میڈیا ٹرائل پہلے کرتے ہیں، ہم ان کی مشتہری منادی بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم بار بار جو ہے ٹی وی پہ اور ہم فلور آف دی ہاؤس پہ، اسمبلیوں میں بھی، اور ہم جو ہے دیگر اس میں بھی ہم ان کا داغدار کر دیتے ہیں کردار کو۔ یقین گا موجودہ جو مقدمات ہیں بشمول رانا ثناء اللہ صاحب کے، وہ جو ان پر وہ ڈالی گئے ہیں، ڈرگز ڈالے گئے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی سارے کے سارے چاہے وہ فیک اکاؤنٹ ہے، چاہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کو نام دیا ہے، چاہے وہ خاقان عباسی کے خلاف ہے، چاہے وہ شہباز شریف کے خلاف ہے، ایسٹس کا جتنے مرضی ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے ان میں کوئی ایسی شواہد نہیں ہے کہ کسی کی بنیاد پر کسی ایک کو بھی سزا ہو سکے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جو کیسز بنائے جا رہے ہیں چاہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پہ ہو، رانا ثناء اللہ صاحب پہ ہو، یا اور جن کیسز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، وہ سب سیاسی ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا؟ بطور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اور پریکٹیشنر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ میں اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں، میں اس وقت پاکستان کا سینئر موسٹ وکیلوں میں سے ہوں، تو میں آپ کو وثوق، اور بہت سارے کیسز میں خود وکیل ہوں ان میں، تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں، بالکل میں جو کہہ رہا ہوں آپ لکھ لیجئے گا، یہ 10 سال بعد جو اب موجودہ کیسز کے 10 سال 5 سال جب بھی فیصلے ہوں گے، یہی نتیجہ آئے گا جو آج راجہ پرویز اشرف اور یہ جو ہے جی ہاں ان کے ساتھ ہوا ہے۔ ٹھیک سر، یہ پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جو کیسز بنے
وہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں آج جو بن رہے ہیں وہ بھی ہوں گے. محسن عزیز صاحب کوئکلی اس پر ذرا رسپونڈ کیجئے گا. جی یہ بھائی یہ عادل سیف الرحمان سے یہ شروع ہوا ہے. معاف کیجئے گا, معذرت کے ساتھ رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ سیف الرحمان سے شروع ہوا یہ سلسلہ. مشرف سے تسلسل اس کا چلتا رہا اور پھر آنے والی حکومت نے بھی بدستور جاری اور ساری رکھا, سوائے ہمارے 5 سال کے ہم نے کسی پر کوئی ایک بتا دے کہ ہم نے کسی پر کیس مقدمہ جھوٹا بنایا ہو, کسی کو سیاسی قیدی بنایا ہو. ہماری حکومت کے دور میں کسی کو ہم نے وکٹمائز نہیں کیا, آپ یقین کیجئے گا. لیکن اس کے بعد سے اور اس سے پہلے کے جتنے بنے ہیں, میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے کیسز سے, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز سے نیب کو استعمال کیا گیا ہے اور آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں چونکہ ٹاٹ نہیں ہے اس لیے کوئی جواب دہ نہیں ہے, وگرنہ یورپ میں اگر اس طرح جھوٹا کیس ہوتا تو ساری زندگی خمیازہ بھگتنا پڑتا سرکار کو بھی اور وہ مدعی کو بھی. بالکل ٹھیک ہے جی. محسن عزیز صاحب, یہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد کیا, اگر اسی پرٹیکولر کیس کو دیکھ لیں, مسلم لیگ نون کا الزام ہوتا تھا کہ مشرف دور میں اور پیپلز پارٹی دور میں کوئی کام ہی نہیں ہوا بجلی کے اوپر, 1000 میگا واٹ نہیں بنا سکے, تباہی ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے جو ہے ملک اندھیروں میں تھا اور ہم نے اتنے بجلی بنائی. اور باقاعدہ پی ایم ایل این بھی پیپلز پارٹی کو یہ کہتی رہی, ان کو راجہ صاحب کو راجہ رینٹل بھی کہا گیا. انفارچونیٹلی ظاہر ہے آج وہ بری ہو گئے تو ظاہر ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن سوچ رہے ہوں گے جس نے ان کو کہا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی حکومت آئی, آپ کی حکومت نے بھی پی ایم ایل این پر بھی اور پیپلز پارٹی پر بھی یہ الزامات لگائے کہ جی انہوں نے یہ تباہی کر دی. اور آج جو یہ نتائج سامنے آتے ہیں تو جس طرح کھوسا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ایز لا ایکسپرٹ بھی کہہ رہے ہیں اور اٹارنی جنرل رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے ابھی ان کے لیے وہ بھی ہوگا کہ ہماری پارٹی پہ یہ الزام لگا تھا. وہ کہہ رہے ہیں آج جو کیسز بن رہے ہیں وہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. اس کا بھی یہی نتیجہ نکلنا ہے جو آج نکلا. عوام کدھر دیکھیں, پھر لٹے پٹے کہاں ہیں ہم؟ بصد احترام جو ہے میں کھوسا صاحب کی میں اگری کرتا ہوں. بڑے سینئر لائر ہیں, بڑے ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ, بڑے اچھے عہدوں پہ فائز رہے ہیں. دیکھیے ایک تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایز فار ایز ہماری پارٹی از کنسرنڈ یعنی پی ٹی آئی از کنسرنڈ, ہم نے کوئی پولیٹیکل موٹیویشن پہ نہ کوئی کیس بنانا چاہ رہے ہیں اور نہ کیس بنائے ہیں. یہ البتہ ہم آج بھی جس طرح کا اگر یہ فیصلہ آیا ہے ہم ویلکم کرتے ہیں. کورٹ کے جو بھی فیصلے آئے ہیں چاہے ہمارے فیور میں آئے ہیں, چاہے اگینسٹ آئے ہیں, چاہے پرانی گورنمنٹ نے کیے ہیں, اس گورنمنٹ نے کیے ہیں, نیب کے ڈیسیجن آئے ہیں, ہم نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے کیونکہ یہ ایک انسٹیٹیوشنز ہیں. ان انسٹیٹیوشنز کے اوپر ہمیں جو ہے اعتماد ہونا چاہیے, ان انسٹیٹیوشنز کے اوپر ہمیں جو ہے تو اعتبار کرنا چاہیے. اور اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ انسٹیٹیوشنز نہیں ہے تو پھر تو ملک ہی نہیں ہے. تو سر یہ تو پرانے دور کی جو باتیں ہیں وہ یہی بات ہے. کوئی جو ہے رینٹل پاور کہہ رہا تھا, کسی کو کوئی جی سوری جی گو ایڈ, پھر آپ کمپلیٹ کر لیں پھر میں سوال رکھوں گا آپ کے سامنے. کوئی احتساب الرحمان کہہ رہا تھا کسی کو, اور یہ جو ہے یہ, اور اس پہ بات یہ ہے کہ یہ میں یہاں یہ کہنا کہ جسارت رکھتا ہوں کہ یہ ضرور ہوا ہے کہ پہلے جو کیسز بنے اس کو پولیٹیکل موٹیویشن یا پولیٹیکل اس کی وجہ سے بنائے گئے اور بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ٹیبل پہ لا کے ان کو ریزالو کیا گیا, یعنی کچھ لے کچھ دے کچھ مکا کر کے ختم کیے گئے. ہمارے کیسز میں کم از کم یہ فرق ہے کہ اگر ہم بات کریں, اگر اومنی گروپ کی بات آج اگر نیب کر رہی ہے, اگر آج جو ہے منی لانڈرنگ کی بات ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ کی, تو اس میں ہماری موٹیویشن کوئی نہیں ہے. وہ فیکٹس اینڈ فگر جو ہیں وہ سامنے ہیں, وہ بینکس کے ڈاکومنٹ سامنے ہیں کہ کئی کروڑ روپے جو ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ملازم کے ہاتھ سے نکال کے آگے گئے. میں ابھی اس کیس پہ ان کیسز پہ تو کامنٹ نہیں کر رہا بیکاز یہ تو ابھی ٹرائل ہو رہا ہے, ہونا ہے, ریفرنسز جا رہے ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ماضی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ماضی واقعی یہی ہے تو یہ میڈیا ٹرائل کی بات کر رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ یہی کہا, کرٹیسائز کیا. خود ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی اس پر بات ہوتی رہی کہ اگر کوئی ہمارا وزیر انوالو ہے, کسی چیز میں انوالو ہے تو وہ جانے, وہ ذمہ داری جانے. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ کیس بھی اتنی اسٹیبلش اور اسٹرانگ لگتے تھے کہ شاید یہ پروو ہو جائیں گے. ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہو گیا تھا. دیکھیں میڈیا ٹرائل جو ہے اس میں بالکل اگری کرتا ہوں. یہ جو کیسز ہوتے ہیں اس کو میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, ہمیں یہ چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ خاص طور پہ میڈیا ٹرائل آپ کی پارٹی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہاں بیٹھ کے آج میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہمیں انسٹیٹیوشنز پہ چھوڑ دینا چاہیے ان کے جو ڈیسیجنز بھی آئے ہیں. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں نکالا
اور یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں انسٹیٹیوشن پہ چھوڑ دینے چاہیے, انسٹیٹیوشن پہ پھر اعتماد کرنا چاہیے. وہاں پہ لیجسلیشن کے ذریعے آپ نے جو انسٹیٹیوشن کو ٹھیک کرنا ہے وہ آپ کریں, لیکن جو ہم نے ادارے بنائے ہوئے ہیں ان اداروں کو چلتے دینا چاہیے. اب دیکھیے جس طرح نیب کی بات ہے, ہم پہ بار بار یہ آتا ہے, اعتراض آتا ہے کہ یہ نیب جو ہے ہمارا گھٹ جوڑ ہے. بھئی نیب کا آدمی کس نے رکھا ہے, نیب کے ملازمین کس نے رکھے ہیں, کس کی بحث پہ رکھے گئے ہیں, کون, ہم اس وقت کس پوزیشن پہ تھے, آپ لوگ کس پوزیشن پہ تھے. آپ کا نقطہ آ گیا بات یہ ہے, البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر آدمی کے کبٹ میں اسکیلیٹن نہ ہو تو وہ پھر کھل کے بات کر سکتا ہے اور چھوڑ سکتا ہے ان اداروں کو, اور ان کو بغیر کسی ڈکٹیشن کے, بغیر کسی ڈائریکشن کے چھوڑ سکتا ہے کہ یہ اپنے ڈیسیجنز لیں, اور ڈیسیجنز جو ہے وہ صحیح ہونے چاہیے اور سامنے آنے چاہیے. اور سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں ذرا آگے بڑھانا ہے میں نے پروگرام کو. مجھے کھوسا صاحب اس پر کوئی کامنٹ کیجئے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, کیونکہ اب کل ہم نے دیکھا خان صاحب کی بھی ٹون ذرا ڈیفرنٹ تھی. انہوں نے کہا میری ذاتی تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ لڑائی ہے, میں تو ایک اصول کی بات کرتا ہوں, اگر طاقتور کا احتساب نہیں ہوگا تو نیچے کچھ نہیں ہوگا. بڑی تفصیل سے انہوں نے اس میں اپنی وضاحت کی. تو دوسری طرف ابھی بھی محسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیسز تھے اور اب جو کیسز بن رہے ہیں ان میں فرق ہے. یہ والے کیسز جو ہے وہ ثابت ہوں گے, یہ بڑے مضبوط کیسز ہیں, اور نیب یہ آپ لوگوں کا بنایا ہوا یا چیئرمین صاحب آپ کے لگائے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا تو اس کے اندر کچھ نہیں ہے, ہمیں کیوں بلیم کرتے ہیں. عادل محسن بڑی خوبصورت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور بڑے حلیمی سے اور بڑی تدبر سے, فراست سے بات کر رہے ہیں. مجھے یہ ٹھیک ہے, بھلے مجھے ان سے اختلاف ہو, لیکن ان کا انداز بہت اچھا ہے. دیکھیے اگر ان کا وزیر کہتا ہے کل کو فلاں پکڑا جائے گا اور فلاں پکڑا جائے گا اور ٹارزن بن جائے گی, فلاں جگہ فلاں چیز ہو جائے گی, اور وہ ہو جاتا ہے, تو مجھے بتائیے گا کہ پھر کون کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ان کیسز اور ان کیسز میں بڑا فرق ہے زمین آسمان کا. تو بھائی بی آر ٹی کو کیوں نہیں آپ اس میں لاتے, آپ ون سائیڈڈ کیوں چلا رہے ہو. کیا پھر معلم جبہ والا کیس وہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا آپ کے جو دوسرے معاملات ہیں کیوں پھر صرف حکومتی ہی نیب زادے بنے ہوئے ہیں اور اپوزیشن والے نیب زدہ بنے ہوئے ہیں, صرف انہی پر کیوں چھری پھر رہی ہے؟ اور پھر ان کے وزراء ماشاءاللہ اور مشیر جو ہیں, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب پہلے ہی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جس کی ہوتی ہے نیب اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا, یا ڈال بھی دے تو ایکشن اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طرح اپوزیشن پہ یہ کام کیا جاتا ہے. چلے یہ تو آپ لوگوں کی ڈیبیٹ چلتی رہے گی نا. اب ذرا میں غلام سرور خان صاحب نے آج بھی پریس کانفرنس کی اور وہ جو بات کی, اب جو اس کی ریپرکشنز ہیں وہ کیا ہیں, ذرا آپ کو بتاتے ہیں. 148 کی لسٹ پی آئی اے کو بھجوا دی گئی کہ ان پائلٹس کو فردر فلائنگ کی اجازت نہیں ہے اور نہ اجازت دی جائے. ایئر بلیو کو بھی جو اس کے 9 پائلٹس ہیں, سرین ایئر کو بھی 10 پائلٹس ہیں, جو ہمارے لوگ انوالو تھے, سول ایویشن اتھارٹی کے لوگ, لائسنسنگ اتھارٹی کے لوگ, 5 لوگوں کے سسپینشن لیٹر میرے ہاتھ میں, میرے سامنے, ان کے خلاف انکوائری, ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف کرمنل انکوائریز بھی شروع کی جائیں کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے. جی رانا صاحب, ایک تو اس پر بھی میں آپ سے کامنٹ لوں گا, لیکن ذرا پچھلا بھی ابھی جو راجہ پرویز اشرف صاحب کا جو بری ہوئے ہیں اس میں, شوکت ترین صاحب بھی بری ہوئے ہیں اس کے اندر, اس کیس پر بھی ذرا اپنا کامنٹ کر دیں, کیونکہ آپ کی گورنمنٹ بھی ماضی میں یہ کہتی رہی کہ دیکھیں جی بجلی کے جو پروجیکٹس ہیں نہ 1000 میگا واٹ پیدا کیا گیا, اندھیروں میں مشرف دور نے اور پیپلز پارٹی نے قوم کو دھکیلا اور ہم نے جو ہے وہ روشنی کا سفر طے کرایا. آج وہ بری ہو گئے ہیں اس معاملے میں. دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب یہ کیسز بن رہے تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ یہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہو رہی ہے, اور اس وقت کی نیب یا احتساب بیورو جو بھی تھا تو وہ یہ جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس وقت یقیناً پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا موقف جو ہے وہ ادروائز تھا, لیکن جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں اور ان کی حقیقت جو ہے وہ دونوں طرف جو پولیٹیکل لوگ تھے ان کے اوپر جو ہے وہ آشکار ہوئی, تو اس کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ 90 کی دہائی میں جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی آپس کی محاذ آرائی کی وجہ سے جو ملک کو نقصان پہنچا, جو اس قوم کو نقصان پہنچا, اس کی ریئلائزیشن ہوئی اور پھر جا کے جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جب وہ سائن ہوا.
اب اس میں مجھے یا کوسا صاحب کو جو ہے وہ بات کرنے کی یا گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آن ریکارڈ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اور میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت ماضی میں کی جانے والی غلطیوں کا اعتراف کیا اور آئندہ ان کو نہ دہرانے اور جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ جو طے ہوا اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلنے کا جو ہے۔ لیکن رانا صاحب 2008 سے 13 کے بعد پھر وہی کچھ ہوا نا، آپ کے پانی بجلی کے وزیر باقاعدہ کہتے رہے کہ لوٹ لیا، تباہ کر دیا۔ 13 کے بعد جب آپ کی حکومت آئی تو آپ نے بتایا کہ لوٹ لیا پیپلز پارٹی نے، تباہ کر دیا، بجلی کا بحران کھڑا کر دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حزب اختلاف ہے، جو اپوزیشن ہے، وہ اگر گورنمنٹ کی تعریفیں کرنی شروع کر دے گی تو پھر وہ اپوزیشن کا کردار کیا ادا کرے گی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پارلیمنٹ کا ایوان ہے اس ایوان میں اپوزیشن کو اپنی بات جو ہے وہ تنقیدی جائزے کے طور پر ہی پیش کی جانی چاہیے۔ لیکن سر تنقیدی جائزے اور جھوٹے الزام میں تو فرق ہوگا نا، عدالت نے طے کرنا ہے۔ سن لیں مجھے مکمل کرنے دیں۔ جی جی سن لیں، ہم نے جو ہے جو اعتراف جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، جو بنیادی طور پہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا تھا، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ٹینور کے دوران بھی اور پیپلز پارٹی کے ٹینور کے دوران بھی کسی پارٹی نے بھی اس بنیادی جو ہے وہ فلسفہ یا بنیادی جو ایگریمنٹ تھا اس کی خلاف ورزی نہیں کی، نہ ہم نے کی، نہ پیپلز پارٹی نے کی، اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا، جو پہلے 10 سال جو ہے وہ ہوتا رہا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن کے طور پہ پی ایم ایل نے یقیناً جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہوگا، آج بھی اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن یہ کردار ادا کرتے ہوئے بھی اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ یہ اکانومی کا جو کرائسس ہے جو کہ درپیش ہے اس وقت پاکستان کو، اور جس کی وجہ سے غریب آدمی جو ہے اس کا حشر ہو گیا ہے، وہ آدمی جو ہے وہ اس کا زندگی اجیرن ہو گئی ہے، جاب لیسنس ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، اور آپ کی جو شرح نمو ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے، اوپر سے اس ستیہ ناش کا کرونا نے سوا ستیہ ناش کر دیا رانا صاحب تو اپوزیشن آن ریکارڈ ہے کہ ہم اس کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ رانا صاحب کھوسا صاحب نقطہ نظر تو ہم بیان کریں، ٹھیک بالکل صحیح ہے، لیکن کیا اس بات کا احساس ہے، ابھی ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں ادارے بہتر ہوں تو احتساب بھی فیئر طریقے سے ہو تو شاید وہی کچھ ہو جو ڈیو ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات نہ ہو۔ کھوسا صاحب از آن ریکارڈ، انہوں نے ابھی کہا کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو آج پی ایم ایل این پہ کیسز بنے ہوئے یہ بھی ثابت نہیں ہوں گے، یہ جو ہے وہ سیاسی طور پر چل رہے ہیں۔ محسن عزیز صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آج والے کیسز ضرور ثابت ہوں گے کیونکہ یہ پہلے سے اسٹرانگ ہیں، تو کیا آپ لوگ بھی پولیٹیکلی یہ کریج دکھائیں گے کہ آپ یہ مانیں کہ رینٹل پاور کیس کے اندر آپ کی پارٹی نے بھی صرف اپوزیشن کا نہیں بلکہ اس سے باہر نکل کر جو ہے وہ ذاتی تنقید اور ذاتی نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی تھی پیپلز پارٹی کے سابق پرائم منسٹر کو؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک پرویز اشرف صاحب کے آج عدالت سے بری ہونے کا معاملہ ہے، بالکل میں اسے تسلیم بھی کرتا ہوں اور میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جب عدالت نے ان کو بری کر دیا ہے، کورٹ آف لا نے ان کو بری کر دیا ہے، تو کوئی پھر تسلیم نہ بھی کرے تو اس سے تو ان کو جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن سر سیاست آگے بڑھے گی نا، ہماری سیاست آگے بڑھے گی، الزام کی سیاست سے نکل کر عملاً جو ہے وہ بالکل ہمیں یہ بات کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک محسن عزیز صاحب نے بات کی ہے، محسن عزیز صاحب بھلے آدمی ہے، یہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو ہر وقت جو ہے وہ اپوزیشن کو گالیاں دینے پہ یا الزام تراشی پہ آمادہ رہتے ہیں۔ اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ چلیں یہ تو ہوا نا کہ سیاست میں سیاستدان کے اوپر کرپشن کا الزام جو ہے نا یہ تو اب ایک فیشن ہو گیا ہے، کوئی آپ کسی کے اوپر آپ لگا دیں، 100 میں سے اگر 80 لوگ بھی کہیں گے کہ یہ غلط ہے تو 10-15 لوگ ضرور کہیں گے اچھا جی نہیں جی کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرے اوپر جو انہوں نے ڈرگز جو ہے وہ سمگلنگ کا مقدمہ بنایا ہے پچھلے سال کہ 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ میری گاڑی میں سے برآمد کر لی ہے، اور میں ایک ایسا نیٹ چلا رہا تھا جو پوری دنیا میں جو ہے وہ ہیروئن سمگل کر رہا تھا،
تو میں وہ اکیلا ہی 1.25 لاکھ تھا. وہ کدھر ہے وہ سارا جو ہے وہ نیٹ ورک؟ کیوں نہیں وہ لوگ پکڑے 1 سال میں اور ان کو میرے ساتھ جو ہے جو کنیکٹ کر دے, ان کی کوئی تصویر کو ٹیلی فون کو اور چیز دکھاتے. تو آپ سن لیں اس کا جواب بھی آپ سن لیں. اب یہ تو ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں 6 ماہ رہا ہوں اس کیس میں جیل کے اندر. 24 دسمبر کو میری بیل ہوئی ہے, 2 دن مچلکے وغیرہ داخل ہونے میں لگے. 26 دسمبر کو میں باہر آیا ہوں اور 27 دسمبر کو نیب کھڑی تھی نوٹس لے کے اپنا ایسڈ بیونڈ مین. تو پھر آپ ابھی بھی آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے احتساب جو ہے یہ وکٹیمائزیشن نہیں ہے, یہ جو ہے یہ اپوزیشن کے خلاف ظلم نہیں ہے, یہ زیادتی نہیں ہے. یہ کس طرح سے یہ کل کو ثابت ہوگا؟ اس کا جواب میں سینیٹر صاحب سے اس کا جواب لے لوں گا, لیکن بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو ابھی ایک اور معاملہ ہے جو ہمارے وزیر غلام سرور صاحب نے, وزیر ایویشن جو ہیں, انہوں نے جو پریس کانفرنس کی, پھر تفصیلات دی, جو رپورٹ لائے کراچی سانحے کی, انفارچونیٹ سانحے کی, اس کی جو ریپرکشنز اور جو فال آؤٹ ہیں, کیا اس کا ہمیں فائدہ ہونے جا رہا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ ایک بریک کے بعد سے بات کریں گے. ویلکم بیک. غلام سرور خان صاحب نے, رانا صاحب جو بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ 262 مشکوک پائلٹس ہیں جن کی انکوائری جاری ہے, اور وہ پورا انہوں نے آج بھی ایک پریس کانفرنس کی, اسمبلی میں بھی بات کی. ذرا سنوائیے گا جی, اسمبلی میں کیا بات کی تھی؟ پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس ہیں. یہ انکوائری جو ہم نے فیبروری 2019 کو شروع کی, 860 پائلٹس کے ایگزامینیشن کہ انہوں نے پیپر دیے, کیسے دیے, تو ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا, ان کی جگہ کسی نے ایگزام دی. سیاسی بنیادوں پر بھرتی کروایا جاتا ہے, یہ بھی جیلی بنوا کے دی گئی. اور 9 ران صاحب وہ کہتے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کروا کے بیڑا غرق کیا گیا ہے پی آئی اے کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے یا اس حکومت نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جو رہتا ہے وہ بھی یہ کر کے گزریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ صرف یہ بات کرنے کے لیے کہ سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کی گئی, یا صرف یہ بات کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایل این کا قصور نکل آئے, ان لوگوں نے پاکستان کا اس انداز میں بیڑا غرق کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب جب پی ائی اے کے متعلق یہ بات پوری دنیا میں جو ہے یہ ہوگی, بلکہ ہو رہی ہے, ہو گئی, انٹرنیشنل میڈیا ڈسکس کر رہا ہے کہ اس کے جو پائلٹ ہیں وہ ان کے لائسنس جو ہے وہ جعلی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس ایئر لائن سے کوئی سفر کرے گا؟ آپ مجھے خود اپنا بتا دیں کہ آپ سفر کریں گے. نہیں, ٹھیک بات ہے, ظاہر ہے انسان یہ جو ہے اپنی جان جو ہے وہ پہلے ہی اس کا برا حال تھا, لیکن چلو کسی نہ کسی طرح سے چل رہی تھی. اس بندے نے صرف یہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا لیڈر شروع سے یہی کام کر رہا ہے, شروع سے وہ صرف اس مقصد کے لیے کہ زرداری کو یا میاں نواز شریف کو کسی نہ کسی معاملے میں گھسیٹنے کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑا, اسے پوری دنیا میں پاکستان کو گالیاں دینی پڑی, اس نے دی. اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی ضرورت پڑی کہ یہ ہم بڑے کرپٹ ہیں, ہمارے بڑی کرپشن ہے. اس نے یہ نعرے لگائے پوری دنیا میں. تو یہ وہی کام, تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر وہ یہ نہ کرتے تو کیا آپشن تھا؟ اس کیس کو کس طرح آگے لے کے بڑھ سکتے تھے وہ جب پتا تھا کہ جعلی پائلٹ سے 1/3؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 660 پائلٹ ہیں, ان کے خلاف انکوائری کرنا بالکل درست عمل کرنی چاہیے تھی. ان کے خلاف یہ معلوم کرنا کہ کس نے پیپر غلط دیے صحیح دیے بالکل معلوم کرنا چاہیے تھا. ان کے خلاف تعدیبی انکوائری کرنا بالکل ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لا نے یہ پروویژن اور یہ گورنمنٹ کو یہ حق دیا گیا ہے, اور آج سے نہیں ہے, وہ ازل سے ہے, جب سے گورنمنٹ کا کنسیپٹ ابھرا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی معاملے کو جو ہے اگر قومی مفاد میں سمجھے کہ اس کو پبلک کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے, تو اس کو پبلک کیے بغیر اس کے اوپر جو بھی ایکشن ہے, سزا کا, جزا کا, کسی کو نکالنے کا, کسی کو رکھنے کا, وہ کر سکتی ہے. یہ گورنمنٹ کے پاس یعنی آپ ایز اپوزیشن بھی آپ لوگ اس میں اسپیئر کر دیتے گورنمنٹ کو کہ اگر یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے تو اس کو پبلکلی ڈسکس نہ کیا جائے, اس پہ سیاست نہ کی جاتی پھر فیوچر. اوکے سر, انہوں نے تو پی ائی اے کی فاتحہ پڑھ دی ہے. اوکے بھائی اسی نقطے سے ذرا آگے بڑھانی ہوں, ذرا سنوائیے گا. انٹرنیشنل میڈیا میں بات ہوئی ہے, سی این این نے کیا بات کی اس میں؟
Pakistani Aviation Authority in the last 24 hours about a third of pilots not actually being qualified to be flying planes. This is the most extraordinary story in aviation. Country is admitting that there are dubious. मोहसिन अजीज साहब, आप लोगों ने तो इतने हकाइक सामने रख दिए कि इंटरनेशनल मीडिया परेशान हो गया कि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो है वो चीजें हो गई हैं, एविडेंसेस हो गए। आप समझते हैं इससे पाकिस्तान को फायदा होगा इस चीज से, जबकि आपकी अपोजिशन ये कह रही है कि अगर ये नेशनल इंटरेस्ट में आप छुपा के कोई तादीबी कार्रवाई कर देते तो हम वो भी एक्सेप्ट कर लेते। देखिए, मेरी जरा बात थोड़े गौर से सुन लिए प्लीज़। बात यह है कि देखें, टाइम आ गया है कि हमने सच को सच और झूठ को झूठ कहना है। हमने अननेसेसरीली क्रिटिसिज्म नहीं करनी है। हमने जो है इदारों को लेकर चलना है। हमने मुल्क को एक सिमत पे डालना है और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रह के ये बात करनी है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि कब तक हम हिपोक्रेसी, कब तक हम झूठ के ज़रिए हम अपने आप को बताने के लिए कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस है इतना लेविश, ये हमारा प्रेसिडेंट हाउस है इतना लेविश, उसके ऊपर लिखा बताएंगे लोगों को और उसके ऊपर अपनी झूठी इज्जत बनाएंगे। लोगों को पता नहीं है कि हम क्या हैं, इदारों को पता नहीं है कि हम क्या हैं। अब बात यह है कि देखिए, एक तरफ तो जिस तरह से ये चीनी का स्कैंडल हुआ, एक रिपोर्ट आई, एक रिपोर्ट में अगर हमारे को मरकजी किरदार थे उनके नाम आए, बाकी लोगों के भी नाम। और वो कौन थे? ये अलग बात है कि आपके मरकजी किरदार कौन थे? सुन लें। इसी तरीके से पीआईए की अगर रिपोर्ट आई है सर, पहले इसका तो मरकजी किरदार तो बता दें, जिसका भी नाम है, देखिए नाम आप सबको पता है। पीआईए की रिपोर्ट आई है, एयर ब्लू की रिपोर्ट आई थी। अब ऑपोजिशन का एतराज आप लोगों पे यही है कि आप अपनी बारी में सॉफ्ट रहते हैं, ऑपोजिशन का नाम एक सेकंड में ले देते हैं। चले वो आप लेते हैं, आपका राइट है, ठीक करते हैं। ऑपोजिशन ने अगर गड़बड़ की है तो उनको आप सजा भी दिलवा दें। नाम लिया है आपको सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी में कौन? आपको बता रहा हूं कि ये दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, कि अनप्रेसिडेंटेड ये है। कौन था, क्या नाम था? जिस तरह से ये पीआईए का क्रैश हुआ और उसके एक माह के मोहसिन साहब, एक बंदे का नाम ले दें। आपने मुल्क में 262 पायलट्स की स्टोरी पूरी दुनिया को सुना दी और आप अपनी पार्टी के एक बंदे का नाम नहीं ले पा रहे जी। अब देखिए, अब मेरी अर्ज सुने इसमें ना, अगर तो ये बात सही है, अगर तो ये बात सही है, जो कि मैं नहीं समझता कि गलत होगी, अगर मैं जजमेंट देने वाला इस वक्त कोई नहीं हूँ, लेकिन अगर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक मिनिस्टर साहब ने आके ये बात की है और सारी दुनिया में ये जो है फ्लैश हुई है, तो ही हैज टू जस्टिफाई दिस। सर, वो तो जस्टिफाई कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि आप अपने एक पार्टी के अहम बंदे का नाम नहीं ले रहे टीवी टॉक शो के अंदर, और आप पार्लियामेंट में खड़े होकर 262 पायलट की कहानी सुनाते हुए आप कह रहे हैं कि सच को सच कहा जाएगा। तो देखिए ना, बात ये है सर, नाम तो बता दें मुझे। जो नाम है, जो ये नाम है, ये नाम तो सारे के सारे जो 64 नाम है, ये तो नाम सामने आ गए ना। सर, मैं को सर, मैं कम से कम नहीं, सर वक्त जरा कम है, मैं थोड़ा सर ना बात यह है कि हमें सच वही ठीक लगता है जो कि सच हम बोलना चाहते हैं, बाकी का दूसरे का सच सच नहीं लगता। सर, आई एम फेयर विद यू, आई एम जस्ट आस्किंग द नेम ऑफ दैट पर्सन। आप नाम नहीं ले रहे। नहीं, यू हैव टू बी फेयर टू बोथ द साइड्स and give justice in the sense, और आप I have done it already sir, I have given you lot of time to explain yourself। इसलिए आपको ये कहना चाहिए कि ये for the first time हुआ है, जिस तरह के स्टील मिल की हम बात कर रहे हैं कि स्टील मिल में क्या हुआ। ओके सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई एम सॉरी। मुझे मैं माजरत से आपको मैं अप्रिशिएट करता हूं, आपने नाम लिया है, आपकी अपनी खैरियत के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको इसको मानना चाहिए। सर, ये बात अगर सच है तो ये फ्लैश होती है, दुनिया में जाती है, जाने दे, लेकिन ठीक होना चाहिए। खोसा साहब, योर टेक ऑन। जी, आप जरा, इससे फायदा हुआ है, हमें नुकसान हो रहा है, आगे क्या हो रहा है? आपकी एयर फ्लाइट को सारी दुनिया में आयाटा बैन कर देगा आपको। इसका नेशनल लॉस क्या होगा? तो क्या हुआ सर? वो कह रहे सच तो बोला है ना हमने। पूरी जो है, पूरी की पूरी आपकी दुनिया में आपकी जो है एयरलाइंस को बैन कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेकलेस इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। और मैं चूंकि वकील सरवर साहब का रहा हूं, मिनिस्टर साहब का मैं वकील रहा हूं, मेरी प्रोफेशनल एथिक्स इस चीज का इजाजत नहीं देती, लेकिन जरा अपनी डिग्री ये खुद भी उसका जरा पार्लियामेंट्री कमेटी से मुआवजा करवा लें।
دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت گئی کہ میرے بیٹے کو دعا کریں وہ گڑ کھاتا ہے، تو آن حضور نے کہا کل تشریف لانا. کل دوسرے دن گئی تو دعا کی، تو آن حضور سے پوچھا اس عورت نے کہ آپ نے کل کیوں نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے گڑ خود کھایا ہوا تھا، میں کیسے دعا کرتا. تو چودھری سرور صاحب پہلے اپنی ڈگری کو یہ تصدیق کروا لیں، پھر پائلٹس کی ڈگری کو چیک کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں اس سے بات اس لیے نہیں آگے کر رہا کیونکہ میں ان کا وکیل رہا ہوں اسی کیس میں، مجھے سارے واقعات اور ہر چیز کا علم ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را قومی جو انٹرسٹ ہے، قومی جو مفاد ہے، اس پر کبھی یہ مت کھیلیں. آپ نے آن دا فلور آف دی ہاؤس اتنا پی آئی اے کو بدنام کر دیا کہ آپ کی پی آئی اے ایئر لائنز جو ہے نیشنل کیریئر great people to fly with and one of the best airlines in the world. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم 60s والی پی آئی اے بحال کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا. اور محسن صاحب اس میں ترین صاحب کا نام تھا آپ کی پارٹی کے، آپ ان کا نام ٹی وی پہ نہیں لے رہے لیکن پارلیمنٹ میں آپ وہ فیکٹس بھی بتا رہے ہیں جس سے آئی ڈونٹ نو کہ ملک کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. رپورٹ سامنے آئی ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی کاروائی ایسی ہو جاتی کہ شاید اگر اتنا بڑے لیول پہ یہ مسئلہ نہ ڈسکس ہوتا. بہرحال اس کی کیا رپورٹ ہوتی ہے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، محسن عزیز صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، لطیف کوسہ صاحب موجود تھے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر معید یوسف ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور کچھ بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے. ویلکم بیک. آج تشدد کے متاثرین کی حمایت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پرائم منسٹر بھی گئے مظفر آباد میں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، ٹویٹ بھی کی، بات کی. اور اس تمام صورتحال پر ہم نے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر معید یوسف صاحب، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار نیشنل سیکورٹی ڈویژن، ان کو انوائٹ کیا. ان سے ذرا اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہم جو ہے وزیر اعظم جنرل اسمبلی میں بھی بولے، بعد میں بھی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، ہم اپنے طور پر جو پاکستان ایفرٹس کرتا ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن اس احتجاج کے، اس پروٹیسٹ کے اثرات ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہے اس سارے مسئلے کے اندر؟ اور ہم اس کو انڈیا کا جو کشمیر کے اندر ظلم ہے، یہ جو آج کے دن کی مناسبت سے بھی بات کی گئی ہے، تو کس طریقے سے ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس وقت دنیا میں اس کا یہ چہرہ بے نقاب ہو کہ وہ یہ ظلم زیادتی ایک بہت بڑے حصے پہ کر رہا ہے؟ شکریہ عادل. دیکھیے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ کہہ دوں کہ آج بہت اہم دن ہے کشمیر کے لیے، کیونکہ جب آپ ایک وکٹمز، ٹارچر کے جو وکٹمز ہیں، تشدد کے جو وکٹمز ہیں دنیا میں، ان کو یاد کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں ان ممالک کی، ان عناصر کی جو یہ تشدد کر رہے ہیں، تو بھارت کی ریاست جو ایک اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی کر رہی ہے کشمیر میں، جو انہوں نے 325 دن سے اب اوپن ایک جو جیل بنایا ہوا ہے، قید خانہ بنایا ہوا ہے کشمیریوں کو، بدقسمتی سے وہ انسانوں کی طرح بھی ان سے نہیں برتاؤ اپنا رکھ رہے. تو بڑا اہم ہے کہ یہ ایک اقوام متحدہ کا فارمل دن ہے اور کشمیریوں کو اور کشمیر کی سٹرگل کو ہم یاد رکھیں اس دن پہ. وہاں پہ لگ بھگ اس وقت 13,000 سے زائد جو سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں وہ ابھی بھی جیل میں ہیں، جب سے یہ انہوں نے معاملہ اگست 5 پچھلے سال کے بعد سے یہ بربریت شروع کی، یونیلیٹرل اللیگل موو شروع کی. بچے کہہ لیے 7-8 سال کے بچے جو ہیں ان کو مارا ہے، وہاں پہ پیلٹ گنز کا معاملہ ہے، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. ہماری ایل او سی جو ہے 1400 وائلیشنز صرف اس سال ابھی تک ہو چکی ہیں، 100 سے زیادہ ہماری کیجولٹیز ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں آج کے دن پہ. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کیوں نہیں دنیا اٹھا رہی، دیکھیے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے ڈپلومیٹک یا لیگل جو پاکستان نے نہ جہاں پہ اپنی آواز اٹھائی ہو کشمیریوں کے لیے. کشمیری ڈائسپورا کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، اقوام متحدہ گئے ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن، آپ یو نیم اٹ، ہم نے وہاں کیا ہے. ہاں 72 سال پرانا جو ایک ڈسپیوٹ ہے وہ 10 دن میں 8 ماہ میں حل ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے. لیکن عادل صرف اس لیے کہ یہ معاملہ 8 مہینے میں ہم حل نہیں کرا سکے، دنیا جو ہے اس کی ڈسٹریکٹ ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے، یا 5 اگست جو ہے وہ ہندوستان ایک بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جو ہٹلر بیٹھا ہوا ہے ہندوستان میں، وہ اپنے ہٹلر کے طور پہ اقدامات جو لے رہا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اپنے پرنسپل سے ہٹ جائیں. کشمیریوں کے لیے ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے. تو اس پروسیس کے اندر اگر ہمیں کوئی ڈیلے نظر آتا ہے جو ہم اچیو، مثلا اب وہ اپنی پرانی پوزیشن پہ تو نہیں ہے، وہ تو اس سے آگے ہے. ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی جو بائیڈن ہیں
ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ سیکس ریسٹوریشن آف پیپلز رائٹس ان کشمیر، ڈس اپوائنٹڈ ود NRC CAA، بلکہ انہوں نے تو ان کا جو متنازع شہری ایکٹ ہے اس پر بھی کرٹیسزم کیا ہے. تو یہ جو ایک تو اس کے اوپر اگر آپ کا میں پہلے کامنٹ لے لوں، پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ کیا اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں کہ ہم وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ شاید یہ کرونا بھی ہے یا اور فیکٹرز بھی ہیں؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے جو بائیڈن کی بات کی، آپ نے اپنے پہلے سوال کا جواب خود دیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کشمیری ڈائسپورا، کشمیریوں کا اپنا رول اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے بغیر ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز کا ڈائریکٹ لنک ہے، لیکن یہ آواز ہم نے اٹھائی ہے. ویسٹرن پریس نے، میڈیا نے جتنی سرزرش ہندوستان کی اس پہ کی ہے پہلے کبھی نہیں کی. وہ اب ٹس سے مس جو ہیں، یہ نہیں ہو سکتا عادل کہ ان پہ اتنی سرزرش ہو اور آپ کہیں ان کی پالیسی سسٹینیبل ہے. وہ ایک خودکشی کی راہ پہ چل رہے ہیں اور آپ کو جلد نظر آئے گا کہ ہماری ایک پیشنٹ پالیسی، صبر پہ جو منحصر ہے ہماری پالیسی، وہ آپ کو ریزلٹس دکھائے گی. ہم کوئی ایسی غلطی نہیں کرنے لگے کہ ہندوستان کہے جی کہ یہ دیکھے پاکستان تو یہ کیا. پاکستان صرف دو باتیں کر رہا ہے میرے بھائی. ایک، ہیومن رائٹس، انسانوں کو انسانوں کے حقوق دیے جائیں کشمیر میں. دوسرا، انٹرنیشنل لا، UN ریزولوشنز کے مطابق معاملات حل کریں. لیکن ایک US پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو اس وقت ان کی ریس میں آگے ہے، نومبر کے بعد الیکٹ ہو سکتا ہے، وہ اپنے منہ سے یہ کہہ رہا ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہتا ہے کہ بھارت کو میں نے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کھڑا کرنا ہے چین کے خلاف، تعلقات بہتر کروں گا وغیرہ وغیرہ. وہ آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. تو یہ پاکستان، باقی جو لائک مائنڈڈ کشمیری، ہم یہ تمام محنت کر رہے ہیں تو اللہ کا فضل ہے، نتیجے نکل رہے ہیں. اس کا ریزلٹ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ذرا میں اور آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ جو کرونا کی وجہ سے ایک تو ظاہر یہ ایشو ہے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو دوسرے ایفیکٹس ہیں، یہ جو اب بیرون ملک پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، ان کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے، ان کا شیڈیول کیا بن رہا ہے؟ کیونکہ ہماری اپنی ایئر لائن پہ بھی کچھ کوسچنز ہو گئے ہیں، کچھ باہر کس طرح سے اب لا رہے ہیں ہم لوگوں کو، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ سوری، پہلے تو آپ نے کرونا کی بات کی. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ کرونا پینڈیمک کو بھی ہندوستان استعمال کیا ہے اپنی بربریت کو بڑھانے کے لیے کشمیر میں. آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ چوتھی جنیوا کنونشن کے انڈر آرٹیکل غالباً 59 ہے، اس کے تحت پینڈیمک میں، اسپیسیفک پینڈیمک میں، اسینشل میڈیکل سپلائیز اور ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر دینی پڑتی ہے ایک ملک کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ذریعے. ہم نے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو خط بھی لکھا وزیر خارجہ نے. یہ جنیوا کنونشن کی وائلیشن کر رہے ہیں. جو وہاں پہ میڈیکل سپلائیز نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اسپتال وغیرہ ٹریک اینڈ جو بھی پروسیس ہے. تو یہ بھی میں واضح کر دوں کہ انٹرنیشنل قانون کو اس وقت ہندوستان وائلیٹ کر رہا ہے ایوری ڈے by not giving access to international organizations، کیونکہ وہاں میڈیکل سپلائیز ایک میڈیکل ایمرجنسی بنائی ہوئی ہے انہوں نے اپنی اس اوپن جیل پالیسی کی وجہ سے. جہاں تک پاکستانیز، اسٹرینڈڈ پاکستانیز کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے ہم نے 20 جون کو اپنی پالیسی تبدیل کی تھی، یونیورسل ٹیسٹنگ ختم کی تھی، اور اس وقت ہم ہر ہفتے 40,000 کے لگ بھگ لوگ لانے کے قابل ہیں. اور پاکستان کا جو مزدور طبقہ خلیجی ممالک میں، جس کی وجہ سے یہ پالیسی چینج ہوئی ہے اور جو وزیر اعظم صاحب کا فوکس ہے، وہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 2.5 ہفتے میں پورے واپس آ سکتے ہیں اگر وہ آنا چاہیں، کیونکہ وہ کوئی 80,000 90,000 لاکھ کے قریب کا غالباً 98,000 if I'm not wrong فگر ہے. تو وہ انشاءاللہ اگر 40,000 ہر ہفتے آ رہے ہیں تو 2.5 ہفتوں میں وہ واپس آ سکتے ہیں اگر آنا چاہیں. تو یہ معاملہ تو انشاءاللہ بہت جلد مکمل طور پہ حل ہو جائے گا. ٹھیک. اور یہ جو جب ان کی واپسی کے بعد کا جو عمل ہے، اس کے بعد ان کے لیے کیا جو ہے وہ تیاری کی گئی ہے؟ بیکاز وہ بھی کچھ کنسرنز ہیں لوگوں کے. دیکھیے، 14 دن ہر شخص نے آ کے اپنے گھر میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے. جو تو سمپٹمیٹک آئیں گے، علامات ہوں گی، ایئرپورٹ سے ہی علیحدہ ہو جائیں گے، ان کو حکومت ٹیسٹ کر کے قرنطینہ ہوگا. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ نہیں ہے کہ گھر جا کے چھوٹ ہے. 14 دن آپ نے علیحدہ رہنا ہے. سمٹمز آئیں گے تو پھر آپ حسب معمول جیسے میں یا آپ ٹیسٹ کراتے ہیں، ٹیسٹ ہوگا اور وہ ہمارے سسٹم میں آ جائیں گے ہیلتھ کیئر کے ان کو مینیج کرنے کے لیے. ٹھیک. یہ جو گھر پہ رہنے کی شرط ہے کمپلسری ہے، وہ سائن کر رہے ہیں. ہمارے پاس ٹریک اینڈ ٹریس کا سسٹم ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہمارے کو چھوڑ دیں گے کہ جی جائیں اور خدا نہ خواستہ وبا پھیلائیں. اور آخری بات میں یہ بھی کر دوں عادل کہ ہمارے پاس جو ریشو آ رہا ہے پازیٹیوٹی کا جہازوں سے،
وہ انفینٹلی کم ہے کافی جو کم لوکل نمبر. ٹرانسمیشن ہے. اس لیے جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ باہر سے آنے والے وبا پھیلا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے. Okay. نمبرز ہیں بہت کم ہے، ٹھیک بہت کم ہے. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. مجھے ذرا اگر کوئکلی آپ یہ بھی بتا سکیں کہ جو مہنگے ٹکٹس اور پروازوں کی عدم دستیابی کا بھی مسئلہ ہے نا، لوگ وہاں سے کمپلین کرتے ہیں، ان کو مہنگے بھی مل رہے ہیں، اس کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی بہت ایکسپینسو ٹکٹ ہے، غریب آدمی کس طریقے سے افورڈ کرے گا جو 3 مہینے سے روزگار پہ ہی نہیں ہے؟ جی عادل، یہ میرا ڈومین نہیں ہے. آف کورس سول ایویشن اور ایئر لائنز دیکھ رہی ہیں، لیکن ہم نے اب ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے. لوگ کمرشلی ٹکٹ خریدیں گے اور آئیں گے. تمام ایئر لائنوں کو اجازت دے دی ہے، اسی لیے دی ہے کہ ہمارے پاس کمپلینٹس آ رہی تھیں جب صرف پی آئی اے تھا. اب جب کمپٹیشن ہوگا، مارکیٹ آپریٹ کرے گی، تو جو قیمت ہوگی اس میں ہمارا اب عمل دخل کوئی نہیں ہوگا حکومت کا. کمرشلی لوگ خریدیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر موحید یوسف صاحب ہمارے ساتھ. آپ نے پروگرام دیکھا. ناظرین، عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.